کہ میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کے دن ہم کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا دوسرا سوال تھا کہ اس دن کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبہ یعنی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دوشنبے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری ولادت دوشنبے کو ہوئی ہے اس کے شکرانے میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو امت کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے کہ وہ بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہو تو شرعاً منع نہیں ہے، لیکن اسلام نے ایسا کوئی حکم بھی نہیں دیا ہے یا ایسی کوئی فضیلت بھی 12 ربیع الاول کے روزے کی احادیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ البتہ پیر کے دن کی روزے کی فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے۔ اس تناظر میں اگر کوئی جذبے سے 12 ربیع الاول کا بھی روزہ رکھتا ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور اب رہا عید میلاد النبی کے دن کیا کرنے چاہیے، ظاہر ہے عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول شریف کے دن کسی طرح کی عبادت یا کسی طرح کے ذکر و فکر کی نہ احادیث پاک میں اطلاع دی گئی ہے، نہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حضرات خلفائے راشدین نے اس پر کوئی عمل کیا ہے، نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 12 ربیع الاول کے دن کسی خاص عبادات کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کا اہتمام کریں، کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، اور پھر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھلائیں پلائیں، کپڑے پہنائیں، ان کی مدد کریں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا پر شفیق و مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی برہنار نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سمجھیے خوشی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی و مسرت میں، آپ کی پیدائش کی خوشی و مسرت میں ہم اگر غریبوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مسیحائی کرتے ہیں، ان کے علاج و معالجے میں مدد کرتے ہیں، اور ان کے غربت میں مددگار ہوتے ہیں، بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سارے کام ہیں جو 12 ربیع الاول شریف کے دن کرنے کے ساتھ ساتھ سارے زمانے میں زندگی کے تمام اوقات میں کرنے کے کام ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔